دیکھیں بسم اللہ الرحمن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہاں سے لے کر آگے آیت نمبر 179 تک، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہاں تک۔ پچھلی آیات کے ساتھ ان کا ربط یہ ہے کہ رکوع کے شروع والی جو 3 آیات ہیں وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک عام عہد کے بارے میں ہے جو عہد الستو کے نام سے مشہور ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں سے عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ اور سب نے اقرار کیا، عہد کیا کہ بلا، اے بلا انت ربنا، بلکہ آپ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ تو ان آیات میں عہد توڑنے والوں کا ذکر ہے۔ ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں یہ آیات۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام بلعام بن باعور، بلعام بن باعور نیک تھا، تورات پر عمل پیرا تھا اور بزرگ شخصیت تھا، اور اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہوئی دعا کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوتا ہے اور دنیا میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کسی قوم کے ساتھ، قوم عمالقہ تھی یا کوئی اور قوم، ان کے ساتھ جہاد میں مقابلہ تھا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو شکست دینے کے لیے اس بلعام بن باعور کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، اتنا مال دیں گے، اور تمہیں عورت لڑکی دیں گے تو تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو۔ پہلے تو یہ تیار نہیں تھا، لیکن پیسے اور دولت کے لالچ میں، ہوس کے لالچ میں آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کی حامی بھر لی۔ اپنے گدھے پر سوار ہوا اور مخصوص جگہ پر اسے لایا گیا۔ جب اس نے دعا کرنی شروع کی تو یقیناً اللہ کے نبی کے خلاف اور اس زمانے کی برگزیدہ امت کے خلاف بد دعا کرنا، حق والوں کے خلاف، یہ اللہ کی بڑی نافرمانی ہے، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے جو ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو الفاظ یہ بد دعا کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یا بنی اسرائیل کے خلاف نکالتا وہ خود قوم عمالقہ کے خلاف جاتے۔ اللہ نے اس کی زبان کو پھیر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہمیں بد دعا دے رہے ہو یا انہیں دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میرے بس میں کوئی نہیں ہے، میں ہلاک ہو گیا۔ فوراً سمجھ آ گئی کہ اللہ کا عذاب ہے میرے اوپر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسا ہے اس کے اوپر کہ اس کا جو نیچے والا ہونٹ ہے وہ لٹک کر پیٹ تک، ناف تک پہنچ گیا اور شکل مسخ ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی 2 وجہ اور اس کی ایک مثال بیان کی ہے۔ مثال تو اس کے اس عمل کی برائی کو واضح کرنے کے لیے، اور مثال عام ہے۔ سب سے پہلے اس کی وجہ ارشاد فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی آیات، احکام پہنچنے کے باوجود، جبکہ اس کا مرتبہ اتنا تھا کہ لو شئنا لرفعناہ بہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اور بلند مقام عطا کرتے، یعنی بزرگی میں بڑا ہوا تھا، لیکن فانسلخ منہا، جیسے سانپ اپنی کھال سے نکل جاتا ہے، سانپ کھال اتارتا ہے نا، تو وہ کھال شاید کسی نے دیکھی ہو تو زمین پر ایسے پڑی ہوتی ہے سیدھی، جیسے سانپ پڑا ہو، وہ اپنی کھال کے اندر سے نکل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں انسلاخ، سانپ کا کھال میں سے نکل جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی دین سے ایسے ہی نکل گیا،
دین سے ایسے ہی نکل گیا جیسا کہ سانپ اپنی کھال سے کیا ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ دو چیزیں، ایک اخلد الی الارض، دوسرا واتبع ہواہ۔ فرمایا ایک تو اس لیے کہ اس نے زمین کی طرف مائل ہوا، یہ یعنی مال سے، دولت سے، دنیا سے محبت کی، جائیداد سے محبت کی، یعنی دنیا کی لالچ میں آ گیا۔ اور دوسری وجہ واتبع ہواہ، نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہے، خواہش نفس کے لالچ میں آ گیا۔ فرمایا ان دو وجہوں سے یہ بندہ گمراہ ہوا، اور اس کی گمراہی ایسی شدید اور بری ہے۔ فرمایا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اس کی مثال کیسے؟ کہ فرمایا کہ جیسے کتے کو ان تحمل علیہ یلہث، کتے کو بھگائیں تب بھی وہ ہانپتا ہے زبان نکال کے، اگر اسے نہ بھگایا جائے، پڑا رہے تب بھی زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے۔ یہ عادت صرف کتے میں پائی جاتی ہے، یعنی بھاگے تب بھی کیا ہوتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، نہ بھگایا جائے تب بھی وہ کیا ہے، پڑا ہوا دیکھا ہوگا کتا بیٹھا ہو آرام سے، کئی گھنٹوں سے بیٹھا ہو تب بھی وہ ہانپتا ہی رہتا ہے زبان نکال کے۔ فرمایا کہ یہ بلعم بن باور اور اس جیسے جو بھی دنیا کے حریص ہیں، لالچی ہیں دنیا کے، یا پھر یہ ہے کہ وہ واتبع ہواہ، خواہشات نفس کے غلام ہیں، فرمایا ان کی مثال بھی کتے جیسی ہے۔ ان کی مثال بھی کیا ہے؟ کتے جیسی ہے۔ کیسے؟ کہ کتا دونوں حالتوں میں ہانپتا رہتا ہے زبان نکال کے۔ فرمایا دنیا پرست کو دنیا ملے تب بھی یہ مزید کے چکر میں ہانپتا رہتا ہے، مزید کی طلب میں یہ کیا ہے، رکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، مزید کی طلب ہوتی ہے۔ بھئی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے ہیں پھر بھی لگے ہوئے ہیں، اتنی جائیداد ہوتی ہے کہ کئی نسلیں بیٹھ کے کھائیں پھر بھی ختم نہیں ہونے والی، پھر بھی لالچ میں مزید کمانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں زمین جائیداد سب کچھ ہوتا ہے، کروڑوں لاکھوں روپے کے مالک ہوتے ہیں پھر بھی باہر ممالک میں بھاگ کے جاتے ہیں بھی اور مزید جمع کریں، مزید کمائیں۔ فرمایا اگر ملے دنیا دار کو دنیا تب بھی وہ کیا ہے، دنیا کی حرص میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی طرح اگر نہ ملے تب بھی وہ دنیا کے لیے کیا ہے، ہانپتا رہتا ہے، دنیا کی طلب میں تڑپتا رہتا ہے۔ تو فرمایا دنیا پرست کی مثال کتے جیسی ہے کہ بھگایا جائے تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ بھگایا جائے تب بھی وہ کیا ہے، ہانپتا ہے زبان نکال کے۔ یہی حالت دنیا پرست کی ہے، اور یہی وجہ بنی بلعم بن باور کی گمراہی کی۔ بلعم بن باور کی، وہ تو گزر گیا، بتایا ہمیں جا رہا ہے، بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تو نقد حساب ہو جاتا تھا، ادھر نکلے دین سے اور ادھر عذاب آ گیا۔ اس نے بد دعا شروع کی، اللہ نے شکل مسخ کر دی، دھتکار دیا گیا۔ لیکن امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ دنیا کی لالچ اور حرص بری ہے، مال و دولت کا ہونا برا نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بڑے دولت مند تھے لیکن دنیا کے حریص نہیں تھے۔ دنیا کی لالچ اور حرص کی علامت کیا ہے؟ کہ بندہ دنیا کے لیے دین کو خراب کر دے، دنیا کے لیے۔ جبکہ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یعنی صحابہ کرام اپنی مال اور جان خرچ کرتے تھے دین کے لیے، اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم دین کو خرچ کرتے ہیں مال اور جان کی حفاظت کے لیے، مال اور جان بچانے کے لیے دین کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرح تم کہیں مال اور دنیا کے اور خواہشات نفس کے حریص نہ ہو جانا، ان کی طرح تم بھی دنیا اور خواہش نفس کی لالچ میں نہ پڑ جانا، ورنہ تمہارا حال بھی انہی جیسا ہوگا۔ آگے مزید یہ ہمارے لیے تنبیہ، ذالک مثل القوم الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی خاص بندے کی مثال نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی مثال ہے کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو کیا کیا ہے، فقصص القصص، ان کے حالات آپ بیان کریں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ لوگ کیا کریں، غور و فکر کریں۔ فرمایا ساء مثلا القوم الذین،
پھر فرمایا کہ یہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نافرمانی میں مبتلا ہوئے۔ فرمایا یہ ہر اس بندے کی مثال ہے۔ ہاں، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر وہ نقصان میں ہوگا، کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب بھئی اللہ تعالیٰ کسی کی گمراہی کا فیصلہ ایسے نہیں فرماتے، بندہ انکار کرتا ہے حق کا، حق سے بھاگتا ہے، تو اس کے انکار اور ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر، سماعتوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ حق بات نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ قبول کر سکتا ہے اس کو۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کسی کو وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ بھی یہ تو بلعم بن باعور کے ساتھ ہوا، وہی شاید ایسے ہوں گے۔ اب تو ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے جو دنیا کے لیے اپنی ساری دینداری کو دو پر لگا دے، اپنی بزرگی کو دو پر لگا دے، اپنی آخرت برباد کر دے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، بہت سارے ہیں، فرمایا بہت سارے لوگ جنوں اور انسانوں میں سے ایسے تیار بیٹھے ہیں کہ ان کے دلوں پر، آنکھوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اب لا یفقہون بہا، نہ تو وہ حق بات کو سمجھ سکتے ہیں، لا یبصرون بہا، اور کانوں پر مہر کی وجہ سے، آنکھوں پر مہر کی وجہ سے حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اسی طرح کانوں پر مہر کی وجہ سے حق کو وہ سن بھی نہیں سکتے، یعنی کوئی بھی قابل نفع بات اب ان کے دلوں میں گھس نہیں سکتی ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پیچھے جو خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ وہ عہد کو توڑنے والا اکیلا بلعم بن باعور نہیں تھا، دنیا یا خواہش نفس کا حریص اکیلا وہ بلعم بن باعور عہد الستو کو توڑنے کے لیے، عالم ارواح میں کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ ہم نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو جنوں اور انسانوں میں سے لہم قلوب، دل تو ہے ان کے لیکن لا یفقہون بہا، ان دلوں کے ذریعے وہ حق بات کو سمجھ، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہے، لا یبصرون بہا، لیکن ان کے ذریعے حق کو دیکھ۔ اسی طرح وَلَهُمْ آذان، کان تو ہے، لا یسمعون بہا، لیکن ان کے ذریعے سن نہیں سکتے۔ فرمایا ایسے لوگ جو اپنے نفع کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانور پھر بھی اپنے نفع کے بارے میں کچھ نہ کچھ خیال رکھتا ہے۔ وہ اتنا تو ہے کہ جانور کو بھوک لگے تو چارہ سامنے ہو تو کھاتا ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے کیونکہ اس کی نفع کی چیز ہے۔ لیکن جو انسان اپنے آخرت کے ہمیشہ اور دائمی زندگی کے نفع کی باتوں کو نظر انداز کرے اور ہدایت سے منہ موڑ لے، تو فرمایا وہ جانور سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں سے آگے 3 آیات، 2 اس رکوع کی ہیں اور 2 آگے والا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 12۔ ان 3 بلکہ 1 2 3 4 آیات، ان 4 آیات میں توحید کا مضمون بیان کرنا مقصود ہے۔ سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اصل موضوع تو رسالت ہے، اب تک جتنے بھی واقعات گزرے ہیں ان سب کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے، لیکن اب توحید بھی چونکہ رسالت کا ایک ضمن میں اس سورت کا موضوع تھی، تو ضمنی طور پر یہ 4 آیات توحید سے متعلق ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ جل شانہ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جو سے پہلی بات یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کی ذات تو ایک ہے، اور لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، جیسے کسی بندے کا نام زید ہو، زید بندے کا ذاتی نام ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جل شانہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور صفاتی نام احادیث کے مطابق 1 کم 100 ہے، یعنی 99 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں
عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے، لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اضافی خوبیوں کو، کمالات کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ کمالات کو، ان صفات کے زیادہ ہونے سے ذات زیادہ نہیں ہوتی، ذات ایک ہی ہے۔ ذات جیسے زید عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، تو ذاتی نام تو زید ہے، لیکن اسے عالم، قاری، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر بھی کہیں گے۔ یہ اس کے صفاتی نام ہے، یہ اس کے۔ تو صفات زیادہ ہونے سے زید کی ذات میں اضافہ ہو جائے گا، زید بھی بڑھ جائیں گے؟ نہیں، زید تو ایک ہی رہے گا، زید تو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، صفات متعدد ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں پر، کمالات پر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے کیا ہیں؟ نام ہیں۔ یہاں اسماء حسنی سے مراد صفاتی نام۔ اسماء حسنی مشہور ہیں، عام طور پر کتابوں میں، کاپیوں میں علیحدہ سے لکھے ہوئے جمع شدہ مل بھی جاتے ہیں۔ حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کو زبانی حفظ کر لے، یاد کر لے، تو وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ ایمان کی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، جو اسماء حسنی کو زبانی کیا کر لے؟ یاد کر لے۔ ایک بات، دوسرا حکم ہے اس کے ساتھ فدعوہ بہا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور خوبیوں کا اظہار ہے ان کے ذریعے، تو انہی ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو۔ انہی ناموں کے ذریعے اللہ سے کیا مانگو؟ یعنی اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور اس کا طریقہ بھی کون بتا رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ مجھ سے اگر دعا مانگنی ہے تو میری خوبیاں بیان کر کے، میرے ان صفاتی ناموں کو، میرے ان کمالات کو بیان کر کے پھر مجھ سے کیا کرو؟ دعا مانگو۔ بھئی دنیا میں بھی یہی دستور ہے، کسی بندے نے کسی امیر سے، حاکم سے، کسی بادشاہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اس کی کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ جا کر نہیں کہتا کہ مجھے اتنی پیسوں کی ضرورت ہے دے دو، تو کیا کہتا ہے؟ تعریفیں کرتے ہیں اس کی۔ بھکاری بھی کسی دروازے پر آئے تو پہلے کم از کم اتنا تو کہتے ہیں دے جا سخیا، سخی کہہ کے تعریف تو کرتا ہے نا، نام لے کے نہیں کہتا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے دعا مانگنی ہے تو ادعوہ بہا، انہی اسماء حسنی، میری صفات جو کمالات پر دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے ذریعے دعا مانگو۔ یہ دعا کی قبولیت کا گویا کہ ایک طریقہ خود اللہ جل شانہ نے آپ ہی بیان فرما دیا کہ انہی ناموں کے ذریعے مجھ سے کیا کرو؟ دعا مانگو۔ تو یقیناً ان ناموں اور صفات کے ذریعے مانگی ہوئی دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ قبول کرنے والا خود ہی بتا رہا ہے کہ میرے انہی ناموں کے ذریعے کیا ہے؟ دعا مانگا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، تیسری بات یہ ہے کہ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں، یلحدون، ملحد ہیں، کیا ہیں؟ ملحد، کجروی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا غلط مطلب یا مفہوم بیان کرتے ہیں، فرمایا ذر، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں نظر انداز کریں۔ انہیں کیا کریں؟ اس لیے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کی طرف دھیان دیا جائے، وہ گمراہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیسے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، صفات کیا ہیں؟ متعدد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن صفات زیادہ ہونے سے ذات میں اضافہ نہیں ہوتا، ذات ایک ہی رہتی ہے، ذات ایک ہی رہتی، صفات متعدد ہے لیکن ذات متعدد نہیں ہے۔ بہت سارے گمراہ فرقے ایسے اسلام میں آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں۔ مثلاً ان میں سے بعض فرقوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ ذات سے الگ نہیں ہیں، ذات سے الگ، یعنی اضافی کمالات اور خوبیوں پر یہ دلالت کرنے والی نہیں ہے۔ ایک طرح سے گویا کہ وہ صفات کے منکر تھے، صفات کے کیا تھے؟ حالانکہ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، ذات کے ساتھ ساتھ صفات پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بندوں کی صفات کے مشابہ قرار دیا،
بھی جیسے بندوں کے ہاتھ ہیں، بندے کھاتے پیتے ہیں، بندوں کا جیسا علم ہوتا ہے، بندے جیسے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ کا علم ایسے ہی بندوں کی صفات کی طرح ہے۔ انہیں کہتے ہیں فرقہ مشبہہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بندوں سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جسم، اللہ کے اعضاء، اللہ کی صفات ایسی ہیں جیسے بندوں کی ہوتی ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے کیا ہے؟ تو دوسرا اور تیسرا حکم اسی بارے میں دیا گیا، فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیا کرتے ہیں؟ کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں اور غلط مفہوم لیتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، ان کی طرف دھیان۔ انجام یہ ہے کہ سيجزون ما كانوا يعملون، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے، ان کو سزا دیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہاں البتہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، فرمایا ایک امت اور جماعت ایسی رہے گی اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، وہ حق کی طرف رہنمائی بھی کرتے رہیں گے اور حق کے ساتھ انصاف بھی کرتے رہیں گے۔ اور اس سے مراد پورے مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت۔ حدیث میں ہے کہ تفترق امتی فی 73 ملتاً، فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73، اور ان 73 میں سے فرمایا کہ ایک، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، باقی سارے، لیکن کلہم فی النار، فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدۃ، مگر ایک فرقہ اور جماعت ایسی ہوگی جو جہنم میں نہیں جائے گی۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کہ رسول من ہم، وہ ایک نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ، کیا مطلب؟ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا وہ جماعت کامیاب ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگی، میرے اور میرے، بات کو نہیں سمجھو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے، معیار کسوٹی بتائی ہے کہ بھی حق اور باطل کو اگر جانچنا، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا پتا کون حق ہے، ہمیں کیا پتا ہے کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی ہزاروں نظریات رکھنے والے گروہ اور جماعت، آج کل تو دڑا دڑ آ رہی ہے، جو یوٹیوب چینل پر اپنے چند لاکھ فالور بنا لے، بس اپنا نظریہ گھڑ کے پیش کر دیتے۔ یہ سارے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، جو اسلام کے نظریات پر ڈکیتی مار رہے ہیں، لوگوں کے نظریات کو بگاڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا معیار، یعنی کون باطل پر ہے اور کون حق پر ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ دیکھ لے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے، میرے اور میرے، یعنی حق اور باطل کے جانچنے کا، پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور صحابہ کرام کا۔ تو ظاہر ہے جب معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جدا نہیں ہے، جو آپ کا راستہ ہے وہی صحابہ کا ہے، جو آپ کا راستہ ہے وہی۔ اس کی آپ یوں مثال لے کر بات کو سمجھ سکتے ہیں، سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، لیکن زمین اور سورج کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کروڑوں میل کا، اور اس فاصلے کے درمیان میں کسی چیز کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فضا، خلا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ خلا۔ اب ایک ایسی چیز کا وجود ہے سورج اور زمین کے درمیان میں جس کے وجود اتنا طویل اور اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن سورج کی روشنی میں رکاوٹ بنتی ہے فضا ہے؟ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ فضا شفاف ہے۔ کیا ہے؟ شفاف ہے۔ سورج کی روشنی جو ہی فضا کے وجود سے ٹکراتی ہے تو فضا خود گویا کہ سورج کی روشنی کے ساتھ منور ہو جاتی ہے، اور براہ راست سورج کی روشنی اور کرنیں زمین تک کیا ہے؟ پہنچتی ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی، حالانکہ سورج کا وجود الگ ہے اور فضا کا وجود کیا ہے؟ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود فضا خود سورج کی شعاؤں کی شکل اختیار کر لیتی ہے،
اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے فضا، سورج کی روشنی کو ہی اپنے وجود میں جذب کر کے بے عینی ہی سورج کی روشنی کو یہاں تک پہنچاتی ہے، اگرچہ لاکھوں میل طویل جسامت ہے اس فضا کی۔ صحابہ کرام کی مثال بھی ایسی ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود الگ، صحابہ کرام کا ذاتی طور پر وجود کیا ہے؟ الگ ہے، مقام بھی الگ ہے، نبوت کا مقام الگ ہے، صحابیت کا مقام کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے دل ایسے شفاف ہیں جیسے فضا شفاف ہے، ان کی اپنی جو خوبیاں ہیں وہ ان کی ذات سے الگ ہو گئی، جو خوبیاں، جو کمالات دینی روحانی شریعت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اسلام اور دین کا روحانی سورج ہے، روحانی، اور صحابہ کرام کے دل فضا کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں نے اس نور کو، اس دینی روحانی نور کو، اس روشنی کو اپنے دلوں میں جذب کیا اور بے عینی امت تک پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ مان علیہ واصحابہ، فرمایا اگر حق اور باطل پرکھنے کا معیار آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر جو چلے گا وہ حق پر ہے، جو اس کو چھوڑے گا وہ کیا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ تو صحابہ کرام حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار ہے، کیا ہے؟ ایک بات اور بھی میں یہاں اضافی کر دیتا ہوں، ضروری ہے، صحابہ کرام حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار ہے، اور معیار قابل تنقید نہیں ہوتا، معیار پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بھئی ملزم عدالت میں جا کر جج پر اعتراض کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تو انہیں عدالت لگتی ہے، لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کیونکہ حق اور باطل کے جانچنے کا معیار تو جج ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ملزم ہی فیصلہ کرنا شروع کر دے اور جج پر اعتراض کرے، بھئی جو خود کو پرکھوانے گیا ہے وہ معیار کو ہی پرکھنا شروع کر دے، کسوٹی کو ہی کیا کرے؟ پرکھنا شروع کر دے، تو یہ زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھئی ہمارے لیے، ہمارے درمیان میں اختلاف ہو جائے، امت میں اختلاف ہو جائے، تو ہمارے لیے ہم میں سے حق اور باطل چھانٹنے کا، علیحدہ کرنے کا معیار ہمارے لیے کیا ہے؟ صحابہ کرام کی راستہ، صحابہ کرام کا طریقہ۔ اور ہم جنہوں نے اپنے حق اور باطل کو پرکھنا ہے صحابہ کرام کو دیکھ کر، وہ صحابہ کرام پر اعتراض کریں، کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر معیار پر اعتراض کرے گا، اگر معیار پر اعتراض اپنا دین خراب کرے گا۔ میں نے کہا مثال ایسے ہے جیسے فضا ہے، فضا کی طرف تھوکنے والا اگر تھوکے تو فضا گندی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، گندگی اچھالے اوپر تو خراب ہوتی ہے، اپنے اوپر آئے گی، خود اپنا بوتھا کیا ہوگا؟ گندا ہوگا۔ تو صحابہ کرام پر اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اس کے اپنے ایمان کی خرابی اور گندے ہونے کی علامت ہے، صحابہ کرام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی دلیل یہی ہے ما انا علیہ واصحابی، کیونکہ صحابہ کرام کی ذات معیار اور کسوٹی ہے، حق اور باطل کے جانچنے کا کیا ہے؟ معیار ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے درجے والے صحابی سے لے کر کم سے کم درجے مقام اور مرتبے والے صحابی تک، ہر ایک حق اور باطل کے پہچاننے کا کیا ہے؟ معیار ہے، ذریعہ ہے۔ اگر اس کو قابل اعتراض بنائیں گے، اس پر تنقید کرنے کو اپنا حق سمجھیں گے، تو سمجھے ہمارا اپنا ایمان کیا ہے؟ صحیح نہیں، اپنا ایمان درست نہیں ہے۔ پھر یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ مقام صحابیت اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے، کوئی جتنی محنت کر لے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کرے، نیکیاں کرے، صحابیت کے درجہ پا ہی نہیں سکتا۔ صحابیت ایسا مقام ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور ایک عام بندہ ہمارے جیسا جاہل وہ اٹھ کر کہے کہ مجھے اعتراض ہے، یعنی معیار کو جانچنا شروع کر دے، جہاں اپنے آپ کو پرکھوانا ہے اس کو پرکھنا شروع کر دے، تو یقیناً یہ اس کے اپنے ایمان کی خرابی کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ یہ کبھی بھی درست آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ کونوا ہودن، نصارہ نے دعویٰ کیا تھا کہ او نصارہ کونوا ہودن او نصارہ تہتدوا، بے ہدایت وہی پائے گا جو عیسائی ہوگا۔ یہودیوں نے کہا ہدایت وہ پائے گا جو کیا ہوگا؟ جواب کیا آیا؟ کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ یہودی اور عیسائی
ان میں سے جو بھی تمہارے جیسا ایمان لائے گا وہی ہدایت پائے گا. وہی کیا ہے؟ عیسائی یا یہودی ہونے سے کوئی نجات نہیں پائے گا، بلکہ ان آمنو، اگر وہ ایمان لائیں، بمثل ما آمنتم، آمنتم مخاطب کے سیغہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ تمہارے جیسا جو ایمان لائے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا. یعنی ایمان بھی اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہے جو صحابہ جیسا ہو. تو صحابہ کا ایمان تو معیار ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے کیا ہے؟ معیار ہے. اگر ہم اس معیار پر اعتراض کریں گے تو اپنا ایمان اور دین کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. تو فرمایا کہ ممن خلقنا امتن، امت میں ایک ایسی جماعت بھی ہم نے پیدا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں جن کے دو ہی کام ہیں، حق کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنا اور حق کے ساتھ انصاف کرنا، اور حق کے ساتھ، اور وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ میرا راستہ، اہل سنت یعنی سنت والے، اور والجماعت جماعت صحابہ کا راستہ، جماعت. اچھا بعض اہل سنت والجماعت نام رکھ لیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر نہ ہوں تو پھر کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں. جیسے کوئی مسلمان نام رکھ لے لیکن کرتوت ہندو والے ہوں، یہودیوں والے ہوں، مشرکوں والے ہوں، تو جیسے بعض مسلمان نام رکھنے سے کامیابی نہیں ملتی، اہل سنت والجماعت محض نام رکھ لینے سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ معیار وہی رہے گا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو راستہ اور طریقہ منتخب کیا ہوا ہے، اگر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ اہل سنت والجماعت بھی کہلا سکتے ہیں اور نجات کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر راستہ اور طریقہ وہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے تو پھر اس صورت میں نہ آپ اہل سنت والجماعت ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اگلی دو آیات میں ایک وام کو دور کیا گیا ہے. کسی کو یہ وام ہو سکتا تھا کہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہیں پھر وہ زندہ کیوں ہیں؟ پھر وہ زندہ برداشت کیوں کیا جا رہے ہیں؟ ان کو انکاری ہے، نا انصافی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اللہ سے کیا ہوا عہد جو عالم ارواح میں کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پھر ایسے بد عہدوں کو برداشت کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدریجہم، ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ ڈھیل، آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک دم سے نہیں پکڑتے. فرمایا ہاں من حیث لا یعلمون، جب پکڑتے ہیں تو ایسی جگہ سے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوتا، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اب ہماری پکڑ ہو رہی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. فرمایا ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں بہت مضبوط ہیں کہ جب بندے مطمئن ہوتے ہیں. وہ آج میں تصویر دیکھ رہا تھا ترکی کے زلزلے میں، ایک بندے کے ہاتھ میں 3 روٹیاں ہیں، 3. تو یہ اس کی کہتے ہیں تصویر تھی کوئی 10 منٹ بعد کی، زلزلے سے 10 منٹ بعد کی تصویر تھی. زلزلے سے 10 منٹ پہلے 3 مکان بڑی کوٹھیوں کا مالک تھا، محل نما مکانوں کا وہ مالک تھا. زلزلے میں تینوں مکان زمین بوس ہو گئے، اور یہ جو 3 روٹیاں کا اس کے ہاتھ میں ہیں یہ کسی اور نے دی ہیں کھانے کے لیے، روٹیاں بھی 3 اپنی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ املی لہم ان کیدی متین. فرمایا میری تدبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت مضبوط ہے. بھی چند لمحے پہلے 3 مکانوں کا مالک اور چند لمحے بعد 3 روٹیاں بھی مانگی ہوئی ہاتھ میں ہوں، کس کی تدبیر ہے؟ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. فرمایا املی لہم ان کیدی، میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری تدبیر کیا ہے؟ مضبوط ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. 3 آیات یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا تک. ان آیات کا پس منظر خاص ہے چونکہ اصل موضوع اس صورت کا رسالت ہے، تو ان آیات میں بھی رسالت کا بیان ہے، رکوع تک رسالت کا بیان ہے. پہلی 3 آیات میں مشرکین مکہ کے لیے 3 تنبیہات ہیں. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عام دعوت دینی شروع کی، علل اعلان دعوت دینی شروع کی، تو سب سے پہلا الزام انہوں نے کیا لگایا؟ کہ آپ مجنون ہیں،
نعوذ باللہ آپ پاگل ہیں، آپ کیا ہیں؟ پاگل ہیں، آپ کا نعوذ باللہ عقل جو ہے اپنی جگہ پر آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے سب سے پہلا الزام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لگایا۔ تو ان آیات میں اسی کا جواب ارشاد فرمایا گیا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اولم یتفکروا، کیا یہ اتنے اندھے ہو گئے، یعنی عقل سے خود اتنے پیدل ہو گئے کہ کیا یہ اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان هو الا نذیر مبین، کہ جنہیں یہ مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، وہ تو محض انہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں، انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، انہیں دنیا کا لالچ نہیں ہے، یہ دنیا کا لالچ دے چکے ہیں۔ قریش کے سرداروں نے اکٹھا ہو کے ابو طالب کو کہا تھا کہ بھی اگر آپ کے بھتیجے کو مال و دولت چاہیے تو ہم سارے مل کے مال و دولت سے بھر دیتے ہیں، اگر کسی خوبصورت عورت کا رشتہ چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں، سرداری چاہتے ہیں تو ہم پورے مکہ کا سردار بنا دیں گے۔ یہ تو وہ دے چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ٹھکرا دی۔ تو فرمایا کہ ان هو الا نذیر مبین، کیا اتنے اندھے ہو گئے ہو؟ اولم یتفکروا، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ یعنی عقل سے آری تو تم ہو گئے ہو، عقل تو تمہاری ٹھکانے نہیں ہے کہ ایک بندہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جائیداد اور دنیا طلبی کے، نذیر مبین، تمہیں کھلم کھلا جہنم سے ڈرانا اور بچانا چاہتا ہے، تو وہ تمہارا کیا ہے؟ خیر خواہ ہے، اور تم اسی پر الزام لگائے جا رہے ہو۔ ما بصاحبکم من جنہ، فرمایا تمہارے اس ساتھی پر کوئی جنون نہیں ہے۔ اور دوسری تنبیہ فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فرمایا کیا یہ زمین و آسمان میں، اور زمین و آسمان میں جو اللہ نے مخلوق پیدا کیا ہے، کیا یہ اس میں غور و فکر نہیں کرتی؟ کیا یہ اس میں غور و فکر کیسے؟ بے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، یہ کائنات کے دو بڑے حصے ہیں، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر کے اللہ نے پھر اس کا نظام چلایا ہے۔ سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، چاند اپنے وقت پر، رات دن اپنے وقت پر تبدیل ہو رہے ہیں، ہر سسٹم سارا اپنے نظام اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا چلا دیا ہے۔ تو کیا جو اللہ اتنی بڑی کائنات کا ظاہری نظام چلا سکتا ہے، تو اس کائنات کے روحانی انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی چھوڑ دیا ہوا؟ نہیں، روحانی انتظام کے لیے نبی بھیجا ہے، روحانی انتظام کے لیے نبی بھیجا ہے، روحانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، روحانی نظام چلانے کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ نبی بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اگر یہ غور و فکر کرے تو انہیں اچھی طرح بات سمجھ میں۔ اسی طرح فرمایا تیسری تنبیہ یہ ہے کہ ان عسى يكون قد اقترب اجلهم، فرمایا یہ بھول گئے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، انہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے ان کی موت قریب آئی ہوئی ہو، کسی کو پتہ تو نہیں ہے کہ میری موت کب آنی ہے۔ فرمایا اگر یہ غور و فکر کرے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، آج نہیں تو کل، اسی حالت میں اگر مر گئے انکار کی حالت میں، تو بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد پھر ایمان لانے کا موقع کہاں ملے گا تمہیں؟ ایمان لانے کا موقع، یعنی وقت یہی ہے۔ اگر یہ سوچے مشرکین مکہ تو ایمان لانے کا وقت تو یہ ہے جب تک زندہ ہے، اور موت کب آئے گی کسی کو کوئی پتہ، کل بھی آ سکتی ہے، پرسوں بھی۔ تو یہ منکرین نبوت جو نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہیں، فرمایا اگر کل کو مر جاتے ہیں تو بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ پھر انہیں کہاں موقع ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ تو فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ غور و فکر کریں، بندے کے پتر بنے اور اپنی آخرت کو بچیں، اور ابھی سے ایمان لیں، وقت پر ایمان۔ ورنہ کیا ہوگا؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، ایک دفعہ اللہ نے گمراہی کا فیصلہ کر دیا تو پھر کوئی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری سرکشی میں چھوڑیں گے اور اسی میں سرگردان رہو گے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، دو آیات میں ایک پرانے اعتراض کا جواب ہے جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت کے واسطے سے رسالت کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، کیا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی، قیامت۔ اس کے مختلف جواب دیے گئے۔ پہلا تو وہی جواب ہے انما علمها عند ربی، فرمایا آپ انہیں بتا دیں کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے، کہ قیامت ایک غیب ہے، اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے، لہذا میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔
لا یجلیہ لوقتہا الا ہو، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کریں گے لیکن اس کے وقت پر، اس کے کیوں؟ اس لیے کہ قیامت ایک امتحان ہے، قیامت ایک، اگر امتحان کا پیپر پہلے آؤٹ ہو جائے تو پھر امتحان کیسا ہے؟ سوال پہلے بتا دیے جائے تو پھر امتحان ہے نہیں۔ تو فرمایا قیامت ایک امتحان ہے، آزمائش ہے بندوں کے لیے، اور امتحان تبھی امتحان رہتا ہے جب پہلے اس کا وقت معلوم نہ ہو، یا وقت اگر معلوم ہو تو کیا ہونا ہے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل قیامت کب ہوگی، یہاں امتحان اسی کا وقت ہے، امتحان اس کا، بھئی اگر وقت بتا دیا جائے تو پھر قیامت امتحان نہیں رہے گی، آزمائش، بندے بے فکر ہو جائیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، ہیں بے فکر ہو جائیں گے کہ کب قیامت آنی ہے، پہلے تیاری شروع کر دیں گے۔ تو امتحان ہونا اسی حیثیت سے ہے کہ اس کا وقت معلوم نہیں ہے، وقت معلوم، تو لا یجلی لوقتہا الا ہو، فرمایا اس کے وقت پر کھولا جائے گا اس کو، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں۔ ثقلت فی السماوات والارض، تیسری بات فرمایا کہ زمین و آسمان میں بھاری چیز قیامت ہے، اور اس کا بھاری ہونا میں نے ابھی بتایا کس وجہ سے ہے، کہ وہ امتحان ہے، اور امتحان اس اعتبار سے ہے کہ اس کا وقت معلوم نہیں ہے، اور ہر بندے کی قیامت اس کی موت ہے، اس کی کیا ہے؟ اب موت کا وقت اگر پہلے ہی بتا دیا جائے تو پہلے سے خبردار ہو جائے، پہلے سے بھئی پتہ ہے بابے کو 80 سال کی عمر میں مروں گا، تو اس امید پر بندے جو ہے عبادت چھوڑ دیتے ہیں، چلو جب بوڑھے ہوں گے تو کریں گے۔ اگر وقت کا پتہ ہو کہ فلاں ڈیٹ کو موت آنی ہے، فلاں سن میں آنی ہے، فلاں دن آنی ہے، وقت معلوم ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آخر میں توبہ کر لیں گے آخری دن میں، ہے معلوم ہو اگر خبردار، پھر تو امتحان نہ رہا۔ تو فرمایا ثقلت، وہ بھاری اسی وجہ سے ہے کہ وہ معلوم نہیں ہے، قیامت بھاری اسی وجہ سے ہے کہ وہ معلوم، لہذا فی الحال ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی، اچانک، یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آخری بات ہمارا اور آپ کا عقیدہ درست کرنے کے لیے فرمایا یہ آپ سے سوال تو ایسے کر رہے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس علم کے ماہر ہیں، گویا کہ آپ علم غیب کے کیا ہیں؟ ماہر ہیں، حالانکہ انما علمها عند اللہ، آپ انہیں بتا دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ لوگ نادان ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی غیب کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم، اسی لیے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ اعلان کر دیں، بتا دیں کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔